ارے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے بھی مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرہ، جو لہسن کھائے، کچا پیاز کھائے، جو کچا لہسن کھائے، جو گندنا کھائے، وہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ بنارس میں رمضان میں افطار جب لوگ کرتے ہیں تو چنا کی گھگنی کھاتے ہیں، تو چنا کی گھگنی میں کبھی کبھی اوپر سے پیاز بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ آیا ایک مرتبہ، تو میں نے باقاعدہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ اگر آپ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں اور چنا کی گھگنی کھا کے آ رہے ہیں، اوپر سے کچا پیاز ڈالا ہوا ہے، تو اچھے طریقے سے کلی کر کے آئیے، کیونکہ کچا پیاز کھا کر کے آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور غور کرو، جب کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے تو بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، گٹکھا کھانے والا اور گل منجن کرنے والا، جس کے منہ سے اس چیز کی مہک آتی ہے، سمجھو وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پیاز اور لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجئے گا، آپ کے گٹکھا سے، آپ کی کھینی سے، آپ کی بیڑی سے اور آپ کے سگریٹ سے بھی فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور مسجد میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے اللہ کی تسبیح؟ فرمایا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ، اللہ کے گھر میں اللہ کی تسبیح وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں مرد ہوتے ہیں۔ کون ہے حقیقت میں مرد؟ فرمایا لا تلہیہم تجارہ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ویاپار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ کاروبار کرو میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرو، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، مگر آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے، آپ کو نماز سے نہ روکے۔ اگر آپ کو واقعی میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز کے ٹائم سارا کاروبار اور لین دین بند ہو جانا چاہیے، حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد سب کچھ بند ہو جانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کون روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی حال چال جا کر کے لیا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا من تبی منکم جنازتن، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں۔ نبی نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز پر وہ کہتے میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، یہ تمام نیکی کا کام اگر کسی ایک دن میں کوئی اکٹھا کرتا ہے تو یہ ساری نیکیاں اس کو ضرور جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ابو بکر صدیق سے سیکھو میرے پیارے ساتھیوں، نیکی کرنے کا موقع ملے تو دیر نہ کرو، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں جلدی کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو جہنم میں ہم کو لے کر کے جانے والے ہیں۔ ہم کو اگر یہ بتایا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے اگر جہنم سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں صدقہ خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اگر بتایا گیا کہ توبہ کرنے سے جہنم سے بچ سکتے ہو تو توبہ کرنے میں ہم کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو، نیکی کرنے سے تمہارے پاپ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے ساتھ۔
साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते इत्तकुन नार, जहन्नम से बचो, वलो बिशिक्कि तमरा, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो। जहन्नम से अपने दामन को बचाओ मेरे प्यारे साथियों। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से चंदे की अपील कर रहे हैं। ये चंदा मांगने का सिलसिला कोई नया नहीं है, नबी सहाबा से चंदा मांगा है। दीन का काम हर दौर में चंदे से हुआ है, सदका खैरात से हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से अपील की कि हमें रोमियों से लड़ने जाना है, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करना है। ऐ मेरे सहाबा, आगे बढ़ो और इस कार्य खैर में हिस्सा लो, इस नेकी के काम में हिस्सा लो, जो हिस्सा लेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम, उनमें गरीब भी थे, उनमें मजदूर भी थे, उसमें थोड़े से जौ की मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर भी थे, उनमें करोड़पति लोग भी थे। सहाबे किराम अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपनी अपनी ताकत के एतबार से चंदा लाने लगे। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मजदूरी करते थे, जितना कुआं खोदते थे रोज पानी पी जाते थे। उनके दिल में भी ख्याल आया, नबी ने चंदे की अपील की, हमें भी कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। उन सहाबे किराम ने नाइट ड्यूटी में काम किया, नाइट शिफ्ट में काम किया, और जो एक्स्ट्रा मजदूरी मिली ला करके अल्लाह के नबी को ला करके दे दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मेरे दिल में हमेशा इस बात का मलाल रहता था, जब भी नेकी का मामला आता है अबू बकर आगे निकल जाते, मैं पीछे रह जाता हूं। आज मैं आगे निकलूंगा, अबू बकर पीछे रह जाएंगे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और आधा माल घर में छोड़ते हैं और आधे माल को पैक करके बोरे में भर करके अल्लाह के नबी के पास लाते हैं। नबी अकरम के सामने ला करके वो बोरा रख देते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी घर वालों के लिए आधा छोड़ के आया हूं, आधा लेके आया हूं। घर वालों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आधा छोड़ के आया हूं। उमर फारूक मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तो नेकी के मामले में मैं आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेके आए, रुपया पैसा लेकर के आए, कपड़ा लत्ता लेकर के आए, बोरा भर के लेके आए, बोरा ला के रख देते। अल्लाह के नबी उनसे भी सवाल करते, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सब साफ करके आया हूँ, कुछ भी घर में नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी, आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने बच्चों के लिए माल बचा के क्या करूंगा, अपने घर वालों के लिए माल बचा के क्या करूंगा? आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपना सब कुछ लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक रोने लगे मेरे प्यारे साथियों। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि ऐ अबू बकर वल्लाहि ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तेरे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐ पीर गज के गयूर नौजवानों, ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा सबक सीखो साहबे किराम से, जरा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो, जरा आखिरत की तैयारी में आगे बढ़ा करो, जल्दी किया करो, देर न किया करो। उसी गज़वे तबूक के मौके पर एक और मंजर भी हमको देखने में आता है। मेरी नजरें बराबर घड़ी की सुई की तरफ जा रही हैं, 10 बजने वाला है, मुझे निकलना भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे
قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں، مسجد کا معاملہ ہے، میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں، میرے بعد مولانا زہیر صاحب بھی آئیں گے اور علماء بھی آئیں گے، وہ چندے کریں گے، وہ آپ سے اپنے خاص انداز میں چندہ مانگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس میں دیر نہ کرنا۔ ذرا صحابہ کرام کا جذبہ تو دیکھو میرے پیارے بھائیوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اسلام کی عجیب و غریب لڑائی ہے، تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سواری ہے تو آپ چلیے، شوق سے چلیے، لیکن سواری نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتا۔ یعنی اتنی غربت تھی۔ آج تو ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب لون پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، فائننس پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ارے کون سی مجبوری ہے تیرے ساتھ کہ تو لون پر گاڑی نہیں لے گا تو مر جائے گا؟ صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی، جنگ کے میدان میں جانا ہے، سواری نہیں ہے، نبی نے کہا میں لے کے نہیں جا سکتا تمہیں۔ صحابہ کرام بھوکے مر گئے مگر سود اور بیاج کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اور مسلمان آج سود کا پیسہ گٹا گٹ کھا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب نبی نے اپنے صحابہ کو جواب دے دیا میں آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتا، صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو آنکھوں سے کچھ آنسو چھلکنے لگے، آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے لگے۔ نبی کے سامنے نہیں روئے، پلٹ کر کے روئے کہ نبی دیکھ نہ لے کہ ہم رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ان کے آنسوؤں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے آنسوؤں کو قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے۔ اللہ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَتَوْا وَلَا عَلَى الَّذِينَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، آپ کے پاس میرے کچھ صحابہ چل کر کے آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَآيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ۔ اے میرے نبی، جب آپ کے وہ غریب صحابہ جب پلٹ کر کے جانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، وہ کلپنے لگے، وہ رونے لگے، تڑپنے لگے، حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون۔ ان کو درد اس بات کا ہے، ان کو ملال اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں آج خرچ کر دے۔ جن کے پاس دولت نہیں تھی وہ ملال کر کے رو رہے ہیں، اور آج مسلمان کا حال یہ ہے، اپنے ناجائز کاموں پر، اپنے حرام کاموں پر لاکھوں کی دولت اڑا دیتا ہے۔ میرے ساتھی، جنوری کے شروع میں میرا پروگرام تھا گجرات کے واپی شہر میں، اہل حدیث گھرانے کی کہ لڑکے کی شادی تھی اور واپی سے بارات گئی تھی ممبئی کے علاقے ممبرا میں۔ مجھے واپی کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب کم سے کم 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ بجا دیا ہے اس بارات میں، اس لڑکے والوں نے 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ اس بارات میں اس نے بجایا ہے۔ اور جب سمجھایا گیا تو کہا کہ لڑکوں کی خوشی تھی، بچوں کی خوشی تھی، جانے دو۔ جس قوم کی بچیاں آج غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، ان کے قدم بہک رہے ہوں، ان کو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بنانے کی تیاری ہو رہی ہو، ان کو مرتد کیا جا رہا ہو، جس قوم کے ٹیلنٹڈ بچے آج فیس نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہ کر پا رہے ہوں، اس قوم کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں بارات میں لاکھ لاکھ روپے کے پٹاخے بجا دیے جاتے ہیں، آتش بازی پر لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں اہل حدیث تو نہیں تھا وہ انسان، لیکن مسلمان تھا، شادی میں بارات میں اس نے 9 لاکھ روپے گڈیاں اڑا دی، نوٹ ہوا میں لہرا دیا، 9 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لہرا دیے۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام کے پاس دولت نہیں تھی، انہیں ملال ہوتا تھا کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور آج ہمارے پاس دولت ہے ہمارے حرام کاموں کے لیے۔
اسی کٹیہار میں کسی نے بتایا کہ میٹا اوزون نام کی ایک فرضی کمپنی میں 1 کروڑ روپیہ ایک انسان کا اسی کٹیہار کے علاقے میں ڈوب گیا. 1 کروڑ روپیہ اس نے حرام کی جگہ پہ لگا دیا جہاں اس کا پیسہ ڈوب گیا. لیکن 1 کروڑ روپیہ اگر آج مسجد میں, مدرسے میں یتیموں کی مدد کرنے کے لیے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مانگا جائے تو میرے بھائیوں دل پر, کلیجے پر آری چلنے لگتی ہے. میرے عزیزوں معاف کیجئے گا, میرا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے, مگر یہ کڑوی سچائی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی فلائٹ پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں, دنیا کی ٹرین پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں, مگر موت نام کی فلائٹ اور موت نام کی ٹرین جو کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے, اس کے لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم جلدی نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ گیا پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. میرے بھائیوں غفلت کی چادر کو اتار کے پھینک دو. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو تھوڑا چاق و چوبند کرو, تھوڑا اپنے آپ کو سستی سے نکال کر کے چستی اپنے اندر پیدا کرو. جہاں دین کا معاملہ ہے, جہاں اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کا معاملہ ہے. ابھی جھارکھنڈ کے ایک شہر برہیٹ میں پروگرام ہونے والا ہے, اسی مہینے کی 21-22 تاریخ کو پروگرام ہے. بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے, پورے جھارکھنڈ میں شاید اتنا بڑا پروگرام نہ ہوتا ہو. وہاں کے ایک نوجوان نے جو شاید ممبئی یا پونے میں کہیں پڑھائی کرتا ہے, اس نوجوان نے مجھے میسج کیا کہ مولانا صاحب برہیٹ میں آپ جا رہے ہیں, ذرا آپ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں, ذرا اس پر آپ توجہ دیجیے گا. میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا مولانا صاحب رات میں ہونے والے جھارکھنڈ کے اندر یہ جلسے بہت ساری برائیوں کا سبب بن رہے ہیں, بہت سارے زنا کے واقعات ہو رہے ہیں. ان جلسوں کے پیچھے رات کے اس سناٹے میں بڑے بدکاریاں اور بڑے غلط کام ہو رہے ہیں. مولانا اگر ہو سکے تو آپ یہ میسج دیجئے کہ پروگرام دن میں کرایا جائے, اور آپ یہ بھی میسج دیجئے کہ قوم کی بچیاں بڑی تیزی سے بے حیا ہو رہی ہیں, ان کو حیا دار کیسے بنایا جائے, اس پر محنت کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں ہماری قوم میں ایسے بھی نوجوان ہیں جن کے اندر یہ تڑپ ہے, یہ درد ہے کہ قوم کے اندر جہاں خرابی ہے, جہاں بگاڑ ہے, جہاں غلط کام ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, اس کو ختم کیا جائے. میرے عزیزوں یہ تڑپ اگر ہر نوجوان کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی غفلت پر ہم قابو پانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.